names in different languages. اب دیکھیے ایک بات ہمارے سامنے سیٹ ہو گئی, ایک بات سمجھ میں آئی کہ ساری لسانیں اللہ ہی کی ہیں, چاہے وہ جس لسان میں لوگ بات کریں اور پھر اسی زبان میں لوگ اپنا نام رکھ لیں, تو اٹ از ویری مچ ایکسیپٹیبل, اٹ از ویری مچ نائس. بہت یہ اچھی اور خوبصورتی کی بات ہے کہ الگ الگ بھاشاؤں کے اندر الگ الگ لوگوں کے اپنے نام ہوں, ہے نا. لیکن ہم نام بدلنے پر تلے ہوئے ہیں. جو کوئی ایمان میں داخل ہوتا ہے وہ پورے گڑبڑوں کے ساتھ میں, ٹھیک ہے, وہ پرانا پکچر بھی ذہن میں رکھے. ریلیجیس کنورژن کرتے تھے پہلے, یا ان کو کنورٹ بولتے تھے یا ریورٹ بولتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اپنا دین بدل لیا, پرانا دین چھوڑ دیا, اسلام دین اختیار کر لیا. اور اب جب دین اختیار کرا تو اب دین کی ہر چیز جو اسے اختیار کرنی ہے اس میں ون آف دی فرسٹ تھنگز از نیم, ہے نا. ایک پہلی چیز جو اسے اختیار کرنی ہے وہ ہے نام. تو پتا چلا کہ ان کا نیا نام رکھے, اوکے. اور پھر وہ نام صرف بدل کر خاموش نہیں بیٹھتے, وہ نام پہلے تو مطلب عربی میں رکھتے ہیں یا اردو میں یا پرشین لینگویج میں, یا 3 لینگویجز میں سے کوئی نام رکھتے ہیں. اور بڑی تشویش ہوتی ہے اگر کسی نے نام نہیں بدلا تو جیسے ہی کوئی نو مسلم ملتا ہے تو بڑی خوشی سے ملاقات کرتے ہیں, اور مناسب ہوگا تو گلے والے ملیں گے اور پھر بولیں گے اور نام کیا رکھے, ہے نا. ون آف دا فرسٹ کوسچن دیٹ کمز ٹو مائنڈ, اور نیا نام کیا ہے. اب یہ نیا نام کیا ہے, اب اس کی حقیقت, یہ نام رکھنا نہیں رکھنا کیا ہے, لسان کے انڈر میں تھوڑا سا اب ہم سمجھیں گے اس ٹاپک کو, اور اس اصول کو انشاءاللہ آج ڈیفائن کر لیں گے. واٹس ان اے نیم. اب دیکھیے ایک پہلو جس پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھے, نام میں کیا رکھا ہے. تو ذرا یہ بات سوچیں کہ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد بہت جلد کوئی نام فائنلائز کرتے ہیں اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے لیے, ہے نا. یعنی بچہ بس چند دن کا یا چند ہفتوں کا یا مہینوں کا ہوتا جب لوگ نام رکھتے, ٹھیک ہے. مسلمانوں میں تو 7ویں دن ہم اناؤنس کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ 7ویں دن عقیقہ کرو اور نام رکھو, تو ہم ویسا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرے اگر لوگوں کو آپ دیکھیں گے, ہمارے ہندوؤں کو دیکھیں گے, تو ان کے پاس پھر اس کے لیے کچھ مہورت ہوتی ہے, اور وہ مہورت کے وقت نام بچے کا رکھا جاتا ہے. بہرحال جو بھی ان کا طریقہ ہو, ایک طریقہ یہ ہے کہ پیدائش کے بہت جلد, پیدائش کے فوری بعد قریب کے وقت میں نام رکھ دیا جاتا ہے. اچھا, پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے پریگننٹ ہوتے ہیں وہ نام سوچنے لگتے ہیں, بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے, بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے, ہے نا. وہاں سے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ پریگننسی سے پہلے یعنی شادی ہوتے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, کرتے ہیں نا, ایک انسان کی فطرت ہے. اور کتنا آپ سوچیں کتنا اٹیچمنٹ ہوتا ہے انسان کا اپنے ہونے والی اولاد سے اور اس کے نام سے, کہ بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے اور بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے, ہے نا. ابھی پریگننٹ بھی نہیں ہوئے لیکن نام سوچنا شروع کر دیے. اور پھر بعض لوگ تو ایسے بھی رہتے جو شادیوں سے, اپنی شادی سے بھی پہلے سے نام سوچ کے رکھتے کہ جب میری شادی ہوئیں گی اور میرے کو بیٹا ہوا تو پھر میں یہ نام رکھوں گا, یہ نام رکھوں گی, ہے نا. بیٹی ہوئی تو پھر میں یہ نام رکھوں گا, یہ نام رکھوں گی. تو ایک نام کے ساتھ میں ماں باپ کا خاص طور پر کتنے عرصے سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے, جس کو مسلمان چھین لیتے ہیں, جس کو مسلمان چھین لیتے ہیں جب وہ شخص ایمان میں آتا ہے. اب وہ اگر 18-20 سال کا ہوا تھا جب ایمان لایا یا ایمان لائی, تو یعنی 20 سال سے جو نام جو شاید اس کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا تھا, جس سے اٹیچمنٹ تھا ان کے پیرنٹس کا, وہ نام کو ہم چھین کر ایک نیا نام اسے دیتے ہیں. تو سوچیں کہ ماں باپ کے دل پر کیا گزرے گی. ان کے دلوں میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوگی یا چڑ پیدا ہوگی, نفرت پیدا ہوگی, کیونکہ آپ نے ان کے بچے کا وہ نام چھین لیا جس کو وہ کتنے زمانے سے رکھ کر انہیں اس بچے کو پکارتے ہوئے آئے. اور پھر الگ الگ عمروں میں لوگ ایمان لاتے ہیں, کوئی 40 سال میں, کوئی 50-60 سال میں, اور پھر اس وقت اس کا نام بدلا جاتا ہے. تو پھر وہ آپ اور اس کی انٹینسٹی کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی وہ صرف ماں باپ پر اثر نہیں کرتی وہ چیز, وہ نام کا بدلنا, بلکہ ہر اس شخص پر اثر کرتی ہے جو اس انسان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, دوست ہوگا, رشتہ دار ہوگا, دور کا قریب کا, وہ لوگ اس کو اس نام سے پکارتے ہیں. اور پتہ چلا کہ وہ اب کوئی نئے دھرم میں چلا گیا ہے, اور وہ بھی اسلام ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اب انسسٹ کر رہا ہے کہ مجھے اس پرانے نام سے مت پکارو, میرا وہ نام نہیں ہے, میرا یہ فلاں نیا نام ہے. ہر ایک کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے وہ یہ جواب دیتا ہے کہ اب وہ میرا نام نہیں ہے, وہ جو نام جس سے تم مجھے اتنے سالوں سے پکارتے تھے. لوگوں کے دلوں پر تکلیف ہوتی ہے نا. ہم رکھ لیں اپنے آپ کو ان کی جگہ پر, کہ کوئی ایک دن آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا آئے,
ہے نا، ایک اور کہے کہ وہ میرا جو آپ نام رکھے تھے وہ نام میرے کو پسند نہیں ہے، میرے کو یہ نام پسند ہے، انہوں عربی میں بھی دے دیا اگر تو آپ کا دل ہل جائے گا. انہیں اسلامک جو کچھ ہم ابھی اس وقت سمجھتے ہیں نا اسلامک نام، انہیں کوئی اور اسلامک نام ہی اگر آپ کو دے دیا اور بولا کہ یہ کیا بکواس نام رکھے، آپ لوگ عقل نہیں ہے، میرے کو یہ نام زیادہ پسند ہے، یا صرف بڑے پولائٹ طریقے سے بھی اگر کہے کہ مما میرے کو یہ نام نہیں اچھا لگ رہا، میرے کو یہ نام بدلنا ہے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بجلی گرے گی نہیں گرے گی؟ اور اگر وہ آ کر کہے کہ کوئی فارن لینگویج میں اپنا نام رکھنا ہے تو پھر آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ سخت بیتے گا نہیں بیتے گا آپ کے دل پر؟ تو پھر یہ دوسروں کے بارے میں کیوں خیال نہیں کرتے؟ آپ ہی اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ انسان نہیں ہیں، روبوٹس ہیں، وہ جانور ہیں، آپ کچھ بھی کرتے جائیں ان کے ساتھ میں اور ان کو وہ بس برداشت کرتے جائیں گے. بہرحال یہ تو ایک سینٹیمنٹل ایموشنل پہلو تھا جو ناموں کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھا. ابھی کوئی دلیل آپ کے سامنے نہیں آئی سوائے وہ دلیلوں کے جو آلریڈی اب آپ آیتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ لینگویجز ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں. تو ہمیں ویسے کوئی لینگویج سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ الٹا ہر لینگویج سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اگر پہلے سے تھی تو مبارک، اگر نہیں تھی تو اب پیدا کر لیجیے. ٹھیک ہے، محبت پیدا کر لیجیے، نفرت نکال کر جھٹک دیجیے. رائٹ، اب آئیے دیکھیں کچھ نام، لینگویج چاہے جو بھی ہو. اب یہ کچھ کرسچن نام ہے میں نے آپ کے سامنے رکھے. جیکب، کیا برائی ہے اس نام میں؟ کیا ضروری ہے اس نام کو بدل کر یعقوب رکھنا؟ وہ جیکب کے نام سے جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، اور وہ بڑے اس ایمان کی حرارت میں وہ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا جیکب. اس جلیل القدر پیغمبر کے نام سے وہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں جیکب. سولمن، سلیمان، یعنی سلیمان بولیں گے تو مسلم سمجھیں گے ہم، سولمن بولتے ہیں ہم اس کو کرسچن سمجھیں گے، جبکہ ساری لینگویجز اللہ کی ہیں. یعنی عقیدے وقیدے بعد میں دیکھیں گے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو بعد میں معلوم ہوں گے نا. سب سے پہلے آلموسٹ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے تعارف ہوتا ہے اجنبی انسان سے تو نام سنتے ہیں. نام سن کے ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ ارے کرسچن ہے. میری بولے، ماریا، مریم، مریم بولے تو مسلم سمجھیں گے ہم، میری بولتے کرسچن سمجھیں گے ہم، ماریا بولے تو دونوں رکھ لیتے، غلام بھی رکھ لیتے، یہ لغام بھی رکھ لیتے. تو اب اس میں کنفیوژن رہتا، آئے ہے کیا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ کرسچن ہے کہ کیا ہے نا. ایک ایسا نام رکھے ماریا. جوزف اور یوسف ایسے ہی ہے، دونوں وہی نام ہے، بس تھوڑا سا پروننسیشن میں فرق ہے. تو جوزف رکھیں تو کیا اور یوسف رکھیں تو کیا، جیزس رکھیں تو کیا، عیسیٰ رکھیں تو کیا، اور اسی طرح موزز رکھیں تو کیا، موسیٰ رکھیں تو کیا. تو ان کی اپنی لسان میں ہے وہ نام، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ان ناموں میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ موسیٰ جیسا مثال کے طور پر اس سلائیڈ میں موسیٰ کوئی عربی نام تھوڑی ہے، موسیٰ تو ہیبرو لینگویج کا ورڈ ہے. موسیٰ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے نو مولود بچہ، نیو بورن بیبی. موسیٰ عربی ورڈ نہیں ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے نا، ہم اس کو عربی ورڈ سمجھ کے اپنا ورڈ اپنا نام سمجھتے اور دوسرے لینگویجز کو ہم ریجیکٹ کرتے اور ناموں کی بنا پر ہم طے کرتے کہ کون راہ راست پر ہے اور کون گمراہ ہے. اور کچھ نام دیکھیں، یہ بدلتے ہیں ہم نام خاص طور پہ لسان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے اتنی وضاحت سے میں رکھ رہا ہوں. دیپک، دیپک کا مطلب ہوتا ہے لائٹ، اور عربی میں کہیں گے مصباح. تو بڑی عجیب بات ہے، مسلمان ہندوستان کی اور ایشیا کے مسلمان جب کسی کا نام سنتے ہیں مصباح تو وہ سمجھتے ہیں مسلمان ہے، اور دیپک نام سنتے ہیں تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہے نا. ایمان کے فیصلے اور کفر کے فیصلے نام سن کر دیتے ہیں، جبکہ دونوں ناموں کا مطلب سیم ہے. تو وہ بھی بڑا خوبصورت نام ہے دیپک، انہوں نے اپنی لینگویج میں رکھا. اللہ نے ان کو جو لینگویج بات کرنا سکھایا تھا انہوں نے اپنی اس لینگویج میں رکھا اپنا نام. وہ کیسے غیر اسلامی نام ہو گیا اور کیسے مصباح اسلامی نام ہو گیا؟ دونوں نام اسلامی نام ہے، لیکن ہمیں برداشت نہیں، ہم بدل دیں گے. پرکاش، دیپا، یہ مرد اور عورتوں کے یا لڑکے لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں. پرکاش لڑکوں کا نام ہوتا ہے، دیپا لڑکیوں کا نام ہوتا ہے. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے لائٹ. اور نور، ہاں نور بولے تو یہ ہمارا نام، نور بولے تو مسلم، دیپا بولے تو نہیں، دیپا بولے تو نان مسلم ہندو، پرکاش بولے تو ناٹ ایکسیپٹیبل ہندوؤں کا نام، نور بولے تو مسلم کا دے. اب اسی طرح ستیہ پرکاش، ستیہ کا مطلب ہے حق، پرکاش کا مطلب ہے لائٹ، دا لائٹ آف ٹروتھ، یا پھر نور الحق. نور الحق بولے تو مسلمان، ستیہ پرکاش بولے تو ہندو، دونوں کا میننگ سیم ہے. یہ اسلامی نام، وہ غیر اسلامی نام شرکیہ نام. واہ کیا پیمانے ہیں، کیا کرائٹیریا ہے مسلمانوں کا.
सुधीर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पॉपुलर नामों के कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे लंबी लिस्ट है। आप वो पूरे नाम निकाल कर देखिए, उसमें से तकरीबन आपको नाम ऐसे ही मिलेंगे। सुधीर, सुधीर का मतलब बहुत ज्यादा धैर्य वाला, बहुत ज्यादा सब्र वाला, पेशेंस वाला। साबिर, उर्दू और अरबी में कहेंगे साबिर। साबिर बोले तो मुसलमान, सुधीर बोले तो हिंदू। इन्हें जन्नती, उन्हें जहन्नुमी। शांति का मतलब है पीस, अरबी में आमिना। और इस्लाम और सलाम, इस्लाम, इस्लाम का मतलब है पीस, पीस को वो लोग शांति कहते हैं। तो लोगों के नाम भी होते हैं, और उनकी पूजाओं में, उनकी प्रार्थनाओं में आप देखेंगे अक्सर बिल्कुल प्रार्थना खत्म होती है ओम शांति शांति शांति। वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं इस्लाम इस्लाम इस्लाम। हमारे को समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या बोल रहे हैं, उन्होंने उनकी लैंग्वेज में इस्लाम का ही नाम ले रहे हैं उन्होंने, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे को समझ में नहीं आ रहा है ना। हम बोले शांति बोल रहा उन्हें, हाँ हिंदुओं का है, धेड़ों का है ना, धेड़ी भाषा, धेड़ी जुबान, या ऐसे तरीके से अपनी ये दिलों में भरी हुई नफरत जाहिर करते हैं। आमिना बोले तो ओके, नहीं आमिना बोले तो ये तो अपना नाम है ना, इस्लामी नाम। सलाम बोले तो इस्लामी नाम, इस्लाम बोले तो इस्लामी नाम। शांति नहीं, ये कैसा होता है, शांति धेड़ों का नाम है ना। समझ में आ रही होगी बातें आपको, कैसे नॉनसेंस समझ रखते हैं हम या रखते थे, ठीक है। और कैसे हमने अपने हाथों से लोगों के दिलों में नफरत पैदा की है। एक और नाम है श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ या श्रेष्ठा नाम होता है, या उत्तम उनका नाम होता है, उत्तम। ओके, इसका मतलब है बेस्ट। और अगर आप अरबी में देखेंगे तो फिर ये नाम है अकरम, ठीक है, सबसे अच्छा। और ऐसे ही आप देखें अभिलाषा या अभिलाष, इसका मतलब होता है एम्बिशन, उर्दू में कहेंगे मुराद। तो वही वो सारी बातें मैं फिर रिपीट नहीं कर रहा, आप बस नाम देखते जाएं, ठीक है। सुशीला यानी बड़े अच्छे नेचर वाली, गुड नेचर्ड, ठीक है। या सुशील तो मर्द के लिए होगा, सुशीला लड़की के लिए होगा। शाइस्ता यानी अगर हम उर्दू में कहेंगे तो शाइस्ता। और अमर, अमर का मतलब होता है इमॉर्टल, अनडाइंग, अनफेडिंग, जैसे अरबी में होता है खालिद। अब कुछ बातें आपके सामने आई लिसान के बारे में। एक तो रूल आए आपके सामने कि सारी भाषाएं, सारी जो लिसान हैं वो अल्लाह की हैं, तो अल्लाह की आयत में से हैं, तो उन पर गौर फिक्र भी करना है और उनसे मोहब्बत करना है, उनमें से किसी को भी कंडेम नहीं करना है। और फिर उसके आगे आपने कुछ ये सिमिलैरिटीज देखे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन नामों में हो या हिंदू नामों में और मुसलमान नामों में हो, आपने सिमिलैरिटीज देखी। अब हम उस सवाल पर आ जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन हालात में नाम बदले। जी जज़ाकल्लाह मुश्ताक इमाम साहब, आप करेक्ट स्पेलिंग्स डाल रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं वहां पर अगर उर्दू में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए हैं, उर्दू और अरबी नामों में, क्योंकि ये मैंने टाइप कर लिए हैं और मुझे उर्दू टाइपिंग नहीं आती। ओके, तो मेरी गलतियों को दरगुजर करें और जज़ाकल्लाह आप इस्लाह करने के लिए। अब गौर करें इस बात पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके नाम बदल दिए। यानी अबू बकर ईमान लाने से पहले उनका नाम क्या था? अबू बकर ही था ना। ईमान लाने के बाद भी अबू बकर ही रहे, उमर उमर ही रहे, उस्मान उस्मान ही रहे, अली अली ही रहे। ईमान लाने से पहले भी अली थे, ईमान लाने के बाद भी अली थे, अली बिन अबी तालिब, है ना। अबू सुफियान पहले भी अबू सुफियान थे, ईमान लाने के बाद भी अबू सुफियान थे। यानी ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों सहाबा की आपको लिस्ट मिल जाएगी, पहले भी उनका वही नाम था, ईमान लाने से पहले, ईमान लाने के बाद भी उनका वही नाम था। ओके, तो रसूलुल्लाह ने लेकिन कुछ नाम बदले हैं। तो कब बदले, क्यों बदले, जरा वो देख लें कितने बदले, और उसमें से रूल क्या मिलता है, हमें उसूल क्या मिलता है, ठीक है, ये जरा देखते जाएं। तो सवाल आपके सामने ऊपर एक ये है, डिड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज एवरीवनस नेम व्हेन दे बिलीव द ट्रूथ? जब वो ईमान लाए, जब उन्होंने हक बात मान ली, तो क्या रसूलुल्लाह ने हर एक इंसान का नाम बदल दिया, हर शख्स का जो ईमान लाया? नहीं बदला, है ना। हमें मिलती है वो रिवायत के हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 सहाबा थे। अब 1,24,000 में से कितने नाम बदले, जरा देखते जाइए। ये हदीस की रिवायत, यानी ये हदीस का रेफरेंस आपको नीचे आ जाएगा। एक नाम बदला, ये मैंने खाली नाम लिख लिए हैं, वो पूरी हदीस हूबहू जैसे उसको कॉपी नहीं किया, क्योंकि बड़ी लंबी हदीस है। एक शख्स का नाम था हजन, यानी रगेड, खुरदुरा। रसूलुल्लाह ने उनका नाम बदला और रखा सहल, ओके, स्मूथ। फिर उसके बाद ये बहुत सारे नामों का तस्करा है, जिसमें समझ में नहीं आया कि कौन सा वाला बदल कर कौन सा रखा गया, तो मैंने इसलिए सारों को ब्लैक में रखा है।
ٹھیک ہے، الاس، عزیز، اطلا، شیطان، الحکم، غراب، حباب اور شہاب. لیکن لاسٹ میں، اس جملے کے لاسٹ میں یہ ہے کہ اس کا نام بدل کر ہشام رکھا، اسی لیے میں نے ہشام کو گرین میں ہائی لائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے جو نام رکھا میں نے اس کو گرین میں ہائی لائٹ کیا. ایک اور نام جو بدلا ہے بڑا کلیئر ہے، حرب نام تھا، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ اور وار، اور اس کا نام رکھا سلم، پیس. پھر الممبئس، یعنی وہ جو جھوٹا ہے، اس کا نام بدل کر رسول اللہ نے رکھا، ٹھیک ہے، المتجی، یعنی ون ہو اسٹینڈز اپ. تو یہ ایک زمین کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا. نام تھا افرا، زمین کا نام تھا افرا، یعنی بیرن، خشک زمین. اور پھر اس کا نام رسول اللہ نے رکھا خضرا، ٹھیک ہے، یعنی گرین، سرسبز. پھر ایک پہاڑ کا نام اللہ کے نبی نے بدلا، یہ خیر انسانوں کا نہیں ہے لیکن وہ حدیث میں چونکہ ان کا بھی تذکرہ ہے، اس زمین کا اور اس پہاڑ کا، تو یہ میں نے لے لیا. ٹھیک ہے، شیب الضلالہ، یعنی گمراہی کا پہاڑ، اوکے، یا گمراہی کا پہاڑی راستہ، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر رکھا شیب الہدا، ہدایت کا پہاڑی راستہ. جی، ایک اور نام دیکھیے، بنو الزنیا، یعنی زنا کی اولاد، چلڈرن آف فورنیکیشن کا نام بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بنو الرشدہ، رشدہ کے بچے، یعنی ہدایت پر جو ہیں اس کے بچے، چلڈرن آف دوز ہو آر آن دا رائٹ پاتھ. اور پھر بنو مغویہ، چلڈرن آف اے وومن ہو الورز اینڈ گوز ایسٹرے، ایک خاتون جو لوگوں کو اپنی طرف رجھاتی ہے، اس خاتون کے بچے، یعنی وہ نام تھا. اور ان کا بھی نام بدل کر بنو رشدہ رکھا، یعنی چلڈرن آف اے وومن ہو از آن دا رائٹ پاتھ، سیدھے راستے پر، رشد پر، ہدایت پر ہونے والی کے بچے. تو یہ آپ نے کچھ نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے ہیں. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ ریفرنس آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 4956. اور دیکھیں آپ، حضرت ابن عمر نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام عاصیہ، عین سے ایک نام آتا ہے عاصیہ، عاصیہ مطلب ڈس اوبیڈینٹ، معصیت کرنے والی یا ڈس اوبے کرنے والی، عاصیہ کو بدل کر رکھا جمیلہ. یہ مسلم کی حدیث ہے. پھر آپ دیکھیں، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت جویریہ کا نام تھا برہ، برہ کا مطلب پائس، تو آپ نے ان کا نام بدلا اور آپ کا نام رکھا جویریہ، یعنی فادرز پرل. ٹھیک ہے، یہ اس کی ریفرنس ہے. پھر ام سلمہ کی بیٹی حضرت زینب کہتی ہے کہ میرا نام پہلے برہ تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام زینب رکھا. جہش کے جو سردار تھے ان کی بیٹی کا نام بھی برہ تھا اور رسول اللہ نے ان کا نام بھی زینب رکھا. اوکے، یہ اس حدیث کی روایت. اور پھر یہ بھی ہمیں حدیث ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اور اس کی 2-3 الگ الگ احادیث ہیں. رسول اللہ نے غلاموں کے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا، یالا، برکہ، افلا، یاسر، نافی، ربد، اوکے، یار اور ناجح، یہ نام رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. غلاموں کے لیے، خاص طور پر غلاموں کے یہ نام رکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا. اوکے، اب یہاں پر آ جاتے ہیں کہ بھائی جتنے لوگوں کے رسول اللہ نے نام بدلے. پہلا سوال یہ، کیا رسول اللہ نے ہر ایک کا نام بدلا جو ایمان میں آیا؟ نہیں بدلا نا، نہیں بدلا. اچھا، پھر کتنے بدلے؟ اگر آپ یہ پرسنٹیج نکالیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے 20 لیا ہے، ویسے تو کچھ 11 یا 13 نام ایسے ملتے ہیں لوگوں کے جو رسول اللہ نے بدلے. چلیے اور بھی کچھ نام تھے ہوں گے، سمجھیے ہمیں ان کی روایت نہیں ملی، ٹھیک ہے، وہ حدیث جس میں وہ نام بدلے تھے وہ مجھے نہیں ملی، اور میں نے سمجھیے 20 کنسیڈر کر لیا اس نمبر کو. یعنی 1,24,000 صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، ان میں سے رسول اللہ نے اگر 20 نام بدلے تو جو پرسنٹیجز ہے نا نام بدلنے کا، وہ یہ پرسنٹ نکلتا ہے. یہ میں نے 20 کے حساب سے کیلکولیٹ کیا ہے، 0.016%. اور اگر آپ 50 لے لیں گے وہ ناموں کو تو پھر یہ ہو جائے گا 0.04%. کیا اس کو لے کر اب آپ سب کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس میں سے یہ اصول نکلتا ہے کہ رسول اللہ نے ہر ایک کا نام بدلا، چلو جو آئے اس کا نام بدلو، کر سکتے ہیں؟ یہ رول نکلتا ہے کیا؟ نہیں نکلتا نا یہ رول. پھر ہم نے یہ رول کیوں بنا لیا ہے؟ کس کی اتھارٹی پر یہ نام بدلتے چلے جا رہے ہیں ہم؟ یہ 1% بھی نہیں ہے، یہ 0.1% بھی نہیں ہے، یہ 0.0 میں بات چل رہی، 0.016، 0.02، 0.04. اگر آپ 50 اور 100 نام رکھ لیں گے تو ابھی 1% کی بھی بات نہیں ہوئی.
رسول اللہ نے 1% کے لوگوں کے بھی نام نہیں بدلے. ہاں اب دیکھیے کب بدلے, صرف اس وقت بدلے جب ان ناموں کا میننگ غلط تھا, برا میننگ تھا, برا نام نکلتا تھا, یا ان ناموں کو بدلا جن کے اندر شرکیہ مطلب تھا, شرکیہ نام تھے, عبد العزا, عبد مناف, اس طریقے کے اگر کوئی لوگوں کے نام تھے تو رسول اللہ نے ویسے نام بدلے. بہت تھوڑے سے ایسے اچھے نام بھی بدلے, جیسا برہ. برہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ اور نیک, پائس, بہت یعنی متقی پرہیزگار. تو رسول اللہ نے یہ کہا, دوسرے احادیث میں ہے, آپ وہ ریفرنسز دیکھ لیں, کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون واقعی میں پرہیزگار ہے اور نہیں ہے, اس لیے وہ نام کو بھی بدلا. حالانکہ وہ نام کا میننگ برا نہیں تھا, وہ نام کا میننگ اچھا تھا, لیکن اس وجہ سے وجہ بتا کر وہ نام بھی بدلا. اور پھر ایک اور اصول کہ رسول اللہ نے جس کسی کا بھی نام بدلا, ان کا نیا نام کوئی فورن لینگویج میں نہیں رکھا, اسی لسان میں رکھا, اسی لینگویج میں رکھا جس لینگویج میں ان کا پہلا نام تھا. یہ رول نکلتا ہے. ان کے نام اگر عربی میں تھے, رسول اللہ نے بدل کر عربی میں ہی ان کا دوسرا نیا اچھا نام رکھ دیا, کیونکہ لینگویجز سے اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, ساری لینگویجز اللہ کی ہیں. ہمیں تو چاہیے تھا ساری لینگویجز سے محبت کرتے, ساری لینگویجز کو دل کھول کر ہم ایکسیپٹ کرتے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. اور ہم نے ایسا نہیں کر کے کیا کیا, ہم نے اپنے لیے بڑے دشمن پیدا کر لیے ہیں. لوگ نفرت کرتے ہیں. آپ سوچئے ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ نام جو انہوں نے اپنے بچے کے رکھے, بچے بیٹے کے, بیٹی کے نام رکھے, وہ بھی کئی مرتبہ اس وقت جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوا, وجود میں بھی نہیں آیا, لیکن وہاں سے سوچنے لگے میرے بیٹے کا نام یہ ہوگا, میری بیٹی کا نام یہ ہوگا, اور پھر اسی نام سے وہ پوری محبت کے ساتھ زندگی بھر پکارتے رہے اپنے اس بیٹے کو, بیٹی کو. لیکن جیسے ہی اس بیٹے نے یا بیٹی نے ایمان قبول کیا, اس نے وہ نام نکال کر پھینک دیا, کہا کہ یہ نام سے میرا کوئی لینا دینا نہیں, میرا تو اب یہ نیا نام ہے جو عام طور پر عربی اور فارسی میں رکھا جاتا ہے. اور ہم نے اس کو کہا یہ ہے اسلامی نام. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ باتیں آپ کو, کیسے بڑے بڑے بلنڈرز ہیں لینگویج کو لے کر جو ہم نے کیے ہیں. چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں, بڑی بڑی غلطیاں ہیں یہ. اور ایسا کر کے ہم نے لوگوں کے دلوں میں وہ ناراضگیاں اور بیزارگی اور نفرت پیدا کی ہے. نہیں کہا تھا رسول اللہ نے جاتے ہر ایک کا نام بدلو اور ہر ایک کا نام بدل کے عربی میں رکھو. ہاں ہو سکتا ہے ملے گا آپ کو کوئی شرکیہ نام ملے گا وہاں پر, کوئی ایسا نام ملے گا ان کی اپنی لینگویج کے اندر جس کے الفاظ مناسب نہیں ہیں, کچھ گھٹیا میننگ ہے نا, بے عزتی کے معنی ہیں, تو پھر ان کا نام آپ بدلیں گے. اگر ویسا ہوگا تب, وہ بھی اس میں کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. وہ نام کا ایمان کے آنے اور چلے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے, وہ دل میں وہ مان لیا, پھر اب دیکھیں گے اس کے مناسب اگر ہوگا تو پھر اب اس کا نام ان کنڈیشنز کے اندر پھر وہ بدل کر اس کی اپنی لینگویج میں رکھیں گے ایک اچھا نام. کیس ٹو کیس اس سب چیز کو آپ ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. غیر ضروری یہ نام بدلنا, ہر ایک کا نام بدلنا اور پھر عربی میں ان کے نام رکھتے چلے جانا. وہ جو بھی بھاشا میں ان کے نام ہیں آپ دیکھیں ان کا مطلب کیا نکلتا ہے. بڑے خوبصورت نام ہوں گے ان کے پہلے سے ہی, اسی نام سے آپ ان کو پکاریں. یہ بند کریں, یہ ڈرامہ ہے ایک جو چل رہا ہے مسلمانوں کے اندر, ایمان لانے والوں کے ناموں کو بدلنے کا. یہ بند کریں, یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے, اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے نا. بہت کم نام بدلے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا نام نہیں بدلے, پوری کمپلیٹ پکچر بہت تھوڑے سے نام 0.016% نام یا اس سے بھی کم بدلے ہیں. جب برا میننگ تھا یا شرکیہ میننگ تھا تب بدلے ہیں. اچھا میننگ تھا لیکن مناسب نہیں تھا تب بھی ایک دو نام ویسے ملتے ہیں جو بدلے ہیں. اور جب نام بدلا تو انہی کی اپنی لسان میں ان کا نام رکھا, کوئی فورن لینگویج میں نام نہیں رکھا. یہ اصول لیجئے, یہ اصولوں پر ہم کام کریں, ہے نا. اور خاص طور پر آج کے ماحول میں ضرورت ہی نہیں ہے اس بات میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی. نکل جاتے سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے, ہے نا, قبولیت اسلام کے سرٹیفکیٹ اور نئے نام کا سرٹیفکیٹ, پھر اخباروں میں اشتہار دینا, پھر ان کے ڈاکیومنٹس پہ ناموں کو بدلنے کے چکر میں پڑنا. ارے کون بولے تھے بھائی آپ کو یہ سب کرو بول کے؟ یہ وہ غیر ضروری کام ہے اور غلط کام ہے یہ, جو ہم نے اپنے ذمہ داری سمجھ کر بڑی جستجو سے انجام دیتے آئے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں, یہ پریکٹس روکیں, نہیں کرنی ہے یہ کام ہمیں. ٹھیک ہے, اور لینگویجز کے لیے کشادگی اپنے دل میں پیدا کریں, براڈ مائنڈنس اپنے اندر پیدا کریں. ٹھیک ہے, ساری لینگویجز اللہ کی ہیں, سب سے محبت کریں. اور اب جائیں, اب دیکھیے کیسے نظریہ پرسپیکٹو چینج ہوتا ہے جب لینگویجز سے محبت کرنا ہے پتہ چلا, اور نفرت نہیں کرنا ہے, اور کوئی لینگویج شرکیہ اور کفریہ نہیں ہے بلکہ جب پتہ چلا ساری لینگویجز اللہ ہی کی ہے بول کے پتہ چلا,
تو اب جو پھر محبت ہوگی ہے نا، ہمارا اپروچ اب کیسے بدلے گا؟ وہ اپروچ کو بدلیں، وہ محبت پیدا کریں اپنے دلوں میں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی لینگویج میں جب آپ جا کر ان سے بات کریں گے، ہے نا، ہو سکتا ہے ہماری بھی لینگویج وہی ہو، ہم اب تک کنارہ کشی کرتے آئے ہیں، تو وہ بھی ایکسیپٹ کر لیں، وہ لوکل لینگویجز کوئی ان کی لینگویج نہیں ہے نا، کوئی دھیڑی لینگویج نہیں ہے، ہماری اپنی لینگویج ہے، تو ذرا وہ ایکسیپٹ کریں اور پھر اس لینگویج کو سیکھیں، اس لینگویج میں ذرا آپ بات کریں، ٹھیک ہے، تو پتہ چلے گا کہ پھر مطلب کیسے اثر ہوتا ہے پھر لوگوں کے دلوں پر۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔